9 مئی 2023 پاکستان کے لیے ایک تاریخی دن سمجھا جائے گا کیونکہ 9 مئی 2023 کو عمران خان صاحب اریسٹ ہوئے. ان کے اریسٹ کی خبر آنے سے پہلے ہی انہوں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جب وہ کورٹ جا رہے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ مجھے اندیشہ ہے کہ مجھے اریسٹ کر لیا جائے گا اور ان دیٹ انسٹنس یہ مجھے لگ رہا ہے کہ سری لنکا کی طرح حالات ہو جائیں گے. ان اے وے اپنے سپورٹرز کو یہ کہہ رہے تھے کہ ٹیک ٹو دی اسٹریٹس اینڈ برن ایوری تھنگ, کیونکہ سری لنکا میں یہی ہوا تھا کہ دے برنٹ ایوری تھنگ ٹو دی گراؤنڈ. جب اریسٹ کی خبر بریک ہوئی تو کیا ہوا؟ The supporters, the PTI supporters, ایک ہوتا ہے سائلنٹ پروٹیسٹ, ایک ہوتا ہے وائلنٹ پروٹیسٹ, ایک ہوتا ہے chaotic protest. یہ پروٹیسٹ تینوں کیٹیگریز میں سب سے زیادہ وائلنٹ تھا. The people, PTI supporters went to the streets, took to the streets rather, اور ان کے سامنے جو چیز نظر آئی انہوں نے اس کو نظر آتش کر دیا. انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ ادھر بچے ہو سکتے ہیں, پیشنٹس ہو سکتے ہیں, ایمبولینسز کو کون نظر آتش کرتا ہے, جی ایچ کے اوپر کون اٹیک کرتا ہے, اینڈ مور اوور سب سے زیادہ اپسیٹنگ چیز یہ کہ ہمارے فادر آف دا نیشن محمد علی جناح کا گھر کون نظر آتش کرتا ہے. ہمارے جب when it comes to the father of the nation, I'm sorry to say, PTI supporters, you have crossed all the lines. جناح صاحب نے جس طرح کی محنت کر کے یہ پاکستان آپ کو گفٹ میں دیا تھا, آپ نے جناح کی جس طرح ڈسرسپیکٹ کی ہے نظر آتش کر کے, آپ لوگوں کو شرم آنی چاہیے. ایک ہسٹیریا ہوتا ہے, ایک ہوتا ہے سوچی سمجھی سازش, اور ایک ہوتا ہے کیوٹک پنا. آپ لوگوں کا کیوٹک پنا اس دن نظر آیا, آپ لوگوں کی پولیٹیکل امیچیورٹی نظر آئی. عمر کچھ بھی ہو, پولیٹیکلی میچور ہونا بڑا ضروری ہے. خان صاحب, اس میں آپ سب سے زیادہ پرابلمٹک اس لیے ہیں کیونکہ 5 سال کے بچے کی طرح آپ کو جو چیز چاہیے ہوتی ہے آپ اس پہ اپنے ٹینٹرمز دکھاتے ہیں, اپنے پی ٹی آئی سپورٹرز کو آپ انسائٹ کرتے ہیں. اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا کہ انسائٹمنٹ آف وائلنس ہوا ہے, مگر آپ ایک پولیٹیکل لیڈر ہیں. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دس فرام اے مور پولیٹیکل پرسپیکٹو. ہر پولیٹیکل لیڈر, آپ ہسٹری بہت اچھے سے جانتے ہیں, پی ٹی آئی کے سپورٹرز بھی ان ایسنس پڑھے لکھے ہیں اور ان کو بھی ہسٹری کے بارے میں کافی چیزیں پتہ ہیں. تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے جتنے بھی گریٹ لیڈرز ہیں ان کو کہیں نہ کہیں اریسٹ ضرور کیا گیا ہے اور ان کو کہیں نہ کہیں بیہائنڈ بارز رکھا گیا ہے, چاہے وہ نیلسن منڈیلا ہو یا ایم کے گاندھی ہو. اگر آپ پولیٹیکل سینیریو پاکستان میں دیکھیں تو جتنی بھی لیڈرشپ ابھی پاکستان میں کھڑی ہوئی ہے اور انہوں نے ایکچولی گراؤنڈ ریالٹی پہ کام بھی کیا ہے, they have not only faced the allegations against them, they faced the charges, they went to prison. اس میں سے کون سا پولیٹیکل لیڈر ہے who has not been to prison؟ مجھے ایک نام بتا دیں. جب آپ کے اریسٹ کی بات آئی تو اتنی سچویشن آؤٹ آف کنٹرول کیوں ہوئی؟ ایک پولیٹیکل لیڈر کو ایلیگیشن پر اریسٹ کیا گیا. دس از اے نارمل پروسیجر, کورٹ آف لاء میں ایسے ہی ہوتا ہے. یو گیٹ اریسٹڈ, اس کے بعد آپ سے جو انویسٹیگیشن ہوتی ہے اس کے بعد کیس کو آپ فارورڈ لے کے چلتے ہیں. آپ نے بیل بیفور اریسٹ ایک دفعہ نہیں کئی بار کرایا, تو وہ تو ایک اینگل ہو گیا آپ کے اریسٹ کا. اس کے دوسرے دن ہی آپ کا اریسٹ ماشاءاللہ سے سپریم کورٹ میں کینسل کر دیا گیا اور اس کو انلیگل بھی ڈکلیئر کر دیا گیا. اس میں سوال یہ اٹھتا ہے کہ پی ٹی آئی کے سپورٹرز کا کیا رول رہا. پولیٹیکلی جب ایک لیڈر کو اریسٹ کیا جاتا ہے تو آپ کے پاس سوشل میڈیا کے سارے پلیٹ فارمز ہیں. پی ٹی آئی نوز دس ویری ویل ہاؤ ٹو یوٹیلائز دی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز. وہ اپنے فائدے کے لیے نیریٹو بلڈنگ ویسے بھی بڑے اچھے سے کرتی ہے. پھر دیر از اے فارم آف سائلنٹ پروٹیسٹ, مگر آپ میں سے کوئی بھی اس طرح کا بندہ نہیں ہے. ہسٹیریا آپ لوگوں کے اندر ایسا بھرا ہوا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ ڈو اور ڈائی. ڈو اور ڈائی میں ہوتا کیا ہے؟ آپ کی ایک پولیٹیکل ول تھی اور آپ کی ایک اکاؤنٹیبلٹی تھی. پی ٹی آئی پاکستان تحریک انصاف بینگ دا آپریٹو ورڈ. 9 مئی 2023 کو آپ کی نظر میں انصاف کدھر گیا تھا؟ اب پی ٹی آئی سپورٹرز کی بات کریں تو اس میں ان کے پاس میجورٹی لیڈیز ہیں اینڈ آلسو دیٹ ایجنگ کیٹیگری. ایک تو پوری جنریشن آف ایجنگ لیڈیز اور اس کے بعد ان کی بیٹیاں. اب ان کے ساتھ کیا کریں؟
یہ وہی لیڈیز ہیں جو خان صاحب کے کرکٹنگ ڈیز سے ان سے امپریسڈ ہیں, ان کے کرزما سے امپریسڈ ہیں, ان کے وے آف ٹاکنگ سے امپریسڈ ہیں. آفٹر آل پاکستان میں ایک ہی سپر اسٹار تھا, عمران خان, اس کے علاوہ تو کوئی سپر اسٹار نہ آیا ہے نہ آئے گا. تو ان خواتین سے اگر آپ بات کریں جو کہ باہر بھی جاتی ہیں اور پروٹیسٹ میں بھی آپ کو بہت وائلنٹلی نظر آتی ہیں آگے سے آرگیو کرتی ہوئی, تو آپ ان سے پوچھیں کہ آپ لوگ اتنا زیادہ اس انسان میں کیا دیکھتے ہیں. کیونکہ ایک ہوتا ہے کسی سے کیرزمیٹک پرسنالٹی سے امپریسڈ ہونا, اٹ کوڈ بی کرکٹر, اس کا پولیٹیکل اس سے کچھ تعلق نہیں ہوتا, اٹ کوڈ بی این ایکٹر, ٹھیک ہے, اس سے بھی پولیٹیکل اس کا کچھ تعلق نہیں ہوتا. اگر آپ ان سے پولیٹیکل اسٹریٹجیز کے بارے میں یا پولیٹیکل اس پہ بات کریں تو دیز ویمن ہیو نو آئیڈیا, بٹ دے سے کہ وی ہیو نو ون ایلس, تو عمران خان از دا بیسٹ. ٹھیک ہے بی بی, آپ کی بات ہم نے سن لی, مان لی. جب پرائم منسٹر بنے مسٹر خان 2018 میں, تو انہوں نے 100 دن میں چینجز کا بہت وعدے کیے. 100 دن میں کوئی چینج نہیں آیا. اگر خواتین آپ کو یاد ہو تو موٹر وے ریپ کیس ہوا تھا. شاید آپ لوگوں کی میموری اتنی اچھی نہیں ہے تو میں آپ کو ریمائنڈ کرا دوں. وہ فرینچ نیشنل تھی, موٹر وے سے جا رہی تھی رات کو 1 بجے اور شی واز گینگ ریپڈ. ٹھیک ہے, اس زمانے میں, یہ خان صاحب کی حکومت کے زمانے کی بات ہے, سی سی پی او نے کھڑے ہو کے بولا تھا اگر خاتون رات کو 1 بجے جائیں گی تو اس میں ہم سیکیورٹی کا کیا کر سکتے ہیں. بلیمنگ دا ریپ وکٹم آن کیمرا ٹی وی پہ. ٹھیک ہے, اس کے بعد خان صاحب نے پبلک ایڈریس کیا تھا اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر خواتین اس طرح پرووکیٹیولی ڈریس ہوں گی تو یہ تو آدمیوں کو آپ ایکسائٹ کرنے والی بات ہے. مطلب کہ جتنا بھی پرابلم ہے سیکشول وائلنس کا, وائلنس اگینسٹ ویمن کا, وہ ایک عورت کے اوپر ہی آتا ہے کہ آپ نے اس طرح کے کپڑے پہنے تو یہ تو آپ ایکسپیکٹ ہی کریں. یہ ایک میسوجنسٹک ویو پوائنٹ ہے. عمران خان کی نظر میں خاتون کو جب ہی سیریسلی لیا جا سکتا ہے جب وہ ماڈسٹلی ڈریس اپ ہو. اگر وہ ماڈسٹلی ڈریسڈ اپ نہیں ہے then she shouldn't be taken seriously, اور اگر اس کے ساتھ سیکشول وائلنس ہوا ہے تو she called for it. اس سے زیادہ میسوجنسٹک وے آف تھنکنگ میں نے تو اور کسی لیڈر کا نہیں دیکھا. آپ نے دیکھا ہے تو بتا دیجئے. ان خواتین سے جب آپ یہ بات پوچھیں تو یہ اس کی ریزننگ نہیں دے سکتی. They cannot defend the actions and the words that Khan uttered. اور اگر آپ ان خواتین کو بھی دیکھیں تو اکارڈنگ ٹو مسٹر خان ہمسیلف کہ ماڈسٹلی ڈریسڈ اپ ہوں تو وہ تو ماڈسٹلی نہیں ڈریس اپ ہوتی ہوں, تو ویسٹرن کپڑوں میں ڈریس اپ ہوتی ہے, تو کیا وہ سارے پرووک ہو رہے ہیں آدمیوں کو, ریپسٹ کو ان اے وے ریپ اپولوجسٹ بننا والا انسان جو ہے آپ اس کو بلائنڈلی فالو کرتے ہیں اور اس کے انسائٹمنٹ پہ آپ املاک کو بالکل جلا بھنا دیتے ہیں. ایک اور ہے ہماری اس پورے پولیٹیکل ارینا میں, ایک اور بھی اس طرح کے کیریکٹر ہیں. تو اب پاکستان سے نکل کے ہم ذرا چلتے ہیں دوسرے کسی ملک اور دیکھتے ہیں کہ ایسا موازنہ کہاں ملے گا. مسٹر خان جیسے ایک اور کوئی کیریکٹر ہے. تو سب سے زیادہ پاورفل انسان دنیا میں کون سا آفس ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے؟ I'll tell you. The President of US of A. I'm talking about the former President of United States of America, Donald J. Trump. جب وہ آفس پہ تھے ان کی اور عمران خان کی کافی سملیرٹیز آپ کو نظر آئیں گی. جب ان کو لگا تھا کہ ان کی سپورٹ while he was still the president ان کی سپورٹ کم ہو رہی ہے تو کیپٹل ہل کے نظارے میرا خیال میں پوری دنیا نے ایک سوپ اوپرا کی طرح وٹنس کیے تھے. اور اس دن امریکن ایز اے اسٹیٹ انہوں نے جو اپالوجی ایشو کی تھی, انہوں نے کہا تھا ہم ڈیموکریسی کے نام پہ ابھی دھبا لگ رہے ہیں. ٹھیک ہے, this is the same footages that I as a journalist saw on 9th of May 2023. Donald J. Trump, abhi he is the first former president of US of A to be arrested on charges of sexual harassment. ٹھیک ہے, Donald J. Trump and Imran Khan have something very similar. ان کی similarities کہاں آتی ہیں؟ They have a certain way of living. Extravagance ہیں. They have a certain way of thinking about women. Something that both of them share.
اگر آپ دونوں کو پولیٹیکلی میچور ہونا ہے تو آپ کو اس ببل سے نکل کے کہ میرے ساتھ کیوں ظلم ہوا ہے، ان دا لارجر اسکیم آف تھنگس آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ پاکستان کے لیے کیا بہتر ہے۔ اگر اس دن جب آپ اریسٹ ہوئے تھے آپ یہ ویڈیو کرنے سے پہلے یہ سوچتے کہ اگر آپ اریسٹ ہو گئے تو آپ کے فالوورز کس طرح ریاکٹ کریں گے، ان کو اگر آپ یہ بولتے کہ ان دا لارجر اسکیم آف تھنگس اینڈ ان دا انٹرسٹ آف پاکستان اینڈ نیشنل سیکیورٹی آپ تحمل سے میرے اریسٹ کو برداشت کریں rather than take to the streets and burn everything that comes your way، تو پاکستان کا جو امیج تھا وہ شاید اتنا برا نہیں ہوتا۔ پاکستان کے امیج کی جو بات کر رہے ہیں اس میں ظاہری بات ہے حکومت کو ہم لوگ کرٹیسائز بہت آسانی سے کر دیتے ہیں، مگر امیج کی جب آپ بات کر رہے ہیں تو آپ انٹرنیشنل گلوبل سٹیج پر دیکھتے ہیں کہ اس دن پاکستان کو کیسے پورٹرے کیا گیا۔ پاکستان اس دن لگ رہا تھا کہ سول وار ہو رہی ہے۔ پاکستان did burn and Pakistani people wept. We all wept کیونکہ ہم لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ ہم لوگ سیفلی گھر جا سکیں گے کہ نہیں جا سکیں گے۔ اگر ہم کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ الائنس نہیں رکھتے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہماری لائفز جو ہیں وہ کم میٹر کرتی ہیں۔ We are true Pakistanis, we are true patriots, we would die for our country، مگر ہم اپنی کنٹری کو آگ نہیں لگائیں گے۔ Thank you very much.